وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أو كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو كما قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو امت مسلمہ سے پیدا کیا اور ہمارے نبی آخری خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کتاب پیغمبروں کے ساتھ بھیجتا رہا تاکہ انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ نعم میں کہتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، انہی لوگوں کو ہم نے نبی بنایا، نبوت دی، شریعت دی۔ سب سے آخری نبی خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں پیغمبر اور قرآن مجید کی شکل میں جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب سے نوازا۔ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے بعد آسمان سے کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید یہ دستور حیات ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں پہ آنے والے مسائل کا حل اللہ نے اس کے اندر موجود رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء، اللہ نے کہیں مجملاً بیان کیا ہے، کہیں اللہ رب العالمین کھول کھول کر انسانوں کے سامنے ان کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ محترم حضرات، یہ دنیا اس دنیا کی ترقی پہ ناز کرتی ہے، انسان اس ٹیکنالوجی پہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی میں کتنے آگے جا چکی ہے۔ جس ٹیکنالوجی پہ آپ فخر کرتے ہیں اس کے پاس نہ کوئی ایسی کتاب ہے، اس کے پاس نہ کوئی ایسا قانون ہے، اس کے پاس نہ کوئی ایسا لا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ نہ اس کے پاس کتاب ہے، نہ اس کے پاس کوئی لا ہے، نہ کوئی اس کے پاس ایسی شریعت ہے جو انسان پریشان ہے ان پریشانوں کا حل بیان کر سکے۔ یہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انسانوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ قرآن آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہے، ہم سے چیلنج کرتا ہے
کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ قرآن، یہ انسانوں کا کتاب، انسانوں کی کتاب نہیں، یہ کوئی نبی کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے جن مل کر اور سارے انسان مل کر بھی ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس جیسے کتاب کو لا کر پیش کرے، کوئی ایسا پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن جو ہے چیلنج کرتا ہے ایسی کتاب جو اللہ رب العالمین نے اس کی کئی خصوصیات بیان کی ہے اور یہ ہر مسلمانوں پہ پڑھنا، عمل کرنا واجب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، آج میری گفتگو کا محور یہی ہے کہ قرآن مجید، اس کی فضیلت اور سلف کی زندگی کا طریقہ کیسا تھا۔ یہ قرآن قرأ یقرأ قراءۃ بروز الفعال کے وزن پر آتا ہے، فعال کے وزن پر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملانا، کسی چیز کو جوڑنے کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں کے الہامی کتابوں کے علوم و فنون کو اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ انسانوں کے مسائل کا حل اللہ نے اس کے اندر موجود رکھا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کا قصہ، صحیح واقعہ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم سے بچنے کا طریقہ دکھاتا ہے، تو یہ اسی لیے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں، ایک انسان پریشان ہے، اس پریشانی کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے تو قرآن مجید جو ہے اس کو جو ہے سلوشن دیتا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا طریقہ یہ قرآن مجید دکھاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ حضرات، یہ قرآن مجید ہے جس کو بھی قرآن مجید سے اختلاف ہوتا ہے، ہر مومن کو اس کے ایمان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اوصاف اللہ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں، کئی نام اللہ نے بول کر قرآن مجید کا جو ہے لقب سے پکارا ہے، کئی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ذکر کے لقب سے پکارا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید جس شخص کی زندگی میں آ جائے، اللہ رب العالمین اس کے نام کو سارے دنیا کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کو اللہ نے ہدایت کی کتاب بولا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، یہ گائیڈ ہے جو انسان جنت پانا چاہتا ہے۔ اور اس قرآن مجید کو اللہ نے فرقان کے نام سے بھی پکارا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ قرآن فرقان کیسے بنا، یہ قرآن فرقان کیسے بنا؟ جس شخص کی زندگی میں یہ قرآن آ جائے اور جو بھی آدمی اس قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر ایک ایسی غیبی صلاحیتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا انسان بن جاتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا انسان بن جاتا ہے، عدل و انصاف کرنے والا بن جاتا ہے، نا انصافی اور انصاف میں فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے فرقان ہے۔ جو بھی شخص قرآن کو اپنے زندگی میں ڈھال لیتا ہے یا اپنے آپ کو قرآن کے اصول پہ ڈھال دیتا ہے، خود ہی فرقان بن جاتا ہے۔ محترم حضرات، پھر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مبارک کتاب سے بھی لقب دیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ،
جس شخص کی زندگی میں قرآن مجید آ جائے، جس شخص کی زندگی قرآن مجید کے ڈھل میں چل جائے، زندگی قرآن مجید جو کہتا ہے ویسا اپنی زندگی کو ڈھال لے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے پھر ایک اور جگہ مبارک کے لقب سے یاد کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، وہ جو کہتا ہے اس کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں پہ رحم کھائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نور کے لقب سے بھی پکارا ہے، کیسے کہ جس شخص کے زندگی میں یہ نور صرف آخرت کے لیے نور نہیں، یہ نور جو ہے دنیا میں بھی آپ کی زندگی کو روشن بناتی ہے، اور یہ قرآن آخرت میں بھی آپ کی زندگی میں روشن بن کر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ قرآن ہمیشہ انسانوں کو برائی سے روکتا ہے اور جو ہے جنت کی طرف جانے کے لیے ابھارتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اتنا جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو ان الفاظ سے پکارا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تعلق سے کیا احادیث بیان کی، کیا فضیلتیں بیان کی، جو مجھے اور آپ کو جاننا بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلے حدیث مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی دوسری فضیلت بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لأقول الف حرف الف لام میم الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف بھی تلاوت کر لیتا ہے، ایک لفظ بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نیکی کی قدر جو ہے آپ کو اب معلوم نہیں ہوگی، یہ معنوی چیز ہے، دکھتی نہیں ہے اور لوگ انسان محسوس بھی کرتا نہیں۔ جب قیامت کے دن میں اور آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دن جو ہے اللہ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، تو اس وقت جو ہے اپنی ماں سے بیٹا بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس وجہ سے کہ کہیں وہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اس طرح جو ہے دوڑتا ہوا بھاگتے ہوئے اس سے دور بھاگے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه۔ ایک انسان کو اللہ نے جہنم اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، اس وقت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ التجا کرے گا، پروردگارا مجھے جو ہے بچا لے اور میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے میرے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دے، جسے میں دنیا میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کی عزت کیا کرتا تھا، اس عزت کو آج میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جو ہے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، ہرگز نہیں، جتنا تو گناہ کیا اس کی سزا ضرور آپ کو ملے گی۔ کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، نزاعۃ للشویٰ،
ایسی جہنم ہے کہ آپ کی چمڑی کو اکھیڑ دے گی، آپ کے چمڑے کو جو ہے اسی طرح کھینچ دے گی جیسا جو ہے آپ جانوروں کے کھال کو کھینچتے ہیں۔ نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى، اور آگ آپ کی طلب کرے گی، گنہگار کو پکارے گی اور جو ہے اپنے آگ میں بلانے کے لیے ہمیشہ جو ہے آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ یہ جہنم ہے جو آپ کو جو ہے گنہگار کے لیے بنائی گئی ہے، نزاعۃ للشوى۔ ایسا عذاب جو ہے ایسے وقت میں اگر آپ نیکی کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ محترم حضرات، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی عظمت بیان کی، چوتھی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ فهو يقوم به آناء اللیل و آناء النہار۔ لوگوں، حسد کرنا اسلام میں جائز نہیں، سوائے دو جگہ پہ آپ حسد کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک آدمی ہے جسے اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے کی صلاحیت دیا، تجوید اچھے مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جب اس کی تلاوت کو سنتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ساری پریشانیوں کو آپ بھول جاتے ہیں۔ ویسے شخص کے تعلق سے آپ رشک کر سکتے ہیں، پروردگارا اس طرح مجھے بھی قرآن پڑھنے والا بنا دے، تو یہ رشک جو ہے جائز ہے اور جو ہے حسد جائز نہیں۔ پھر دوسری چیز، ایک اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو بہت دولت سے نوازا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے، آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، پروردگارا اسے جتنا مال دیا اتنا ہی مجھے مال دیتا، میں بھی آپ اللہ کے راہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور میں بھی اس سے بھی بڑا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ حسد اسلام میں جائز ہے۔ پھر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ الماہر بالقرآن مع السفر الکرام بررہ والذی یتتعتع فیہ وهو شاق علیہ له اجران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، جو شخص قرآن سیکھتا ہے، اس پہ فہم حاصل کرتا ہے، فقیہ بنتا ہے، بصیرت حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں کو عمل کرنے پہ ابھارتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر صفیں کھڑے ہوگی، توکل کرنے والے کی صف ہوگی، نماز پڑھنے والوں کی صف ہوگی، تاجروں کی صف ہوگی، تہجد گزاروں کی صف ہوگی اور قرآن پڑھنے والوں کی صف ہوگی، روزے داروں کی صف ہوگی۔ ہر صف میں اللہ رب العالمین جب آئے گا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی جماعت کہاں ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس خاکی صفوں سے نکل کر، ان لوگوں کے، اس دنیا والوں کی صفوں سے نکل کر آپ ان صفوں میں شامل ہو جاؤ جہاں جبرائیل امین کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا مقام قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو کہتا ہے۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید صرف عالم پڑھ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، یہ پڑھنے کے لیے مشکل ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوگا، اس کے الفاظ بہت مشکل ہیں کہ اللہ کے نبی دوسری جگہ کہتے ہیں والذی یتتعتع والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو شاق علیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے، حالانکہ اس کی زبان میں غلطیاں آ رہی ہیں، لڑک کھڑا رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، سیکھ بھی رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شاق علیہ، گراں گزرتی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، پھر پیارے نبی کہتے ہیں لہو اجران، دو اجر اللہ رب العالمین اس شخص کو دے گا۔ ایک حافظ قرآن کھڑ کے اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک ہی نیکی دے گا۔ ایک غیر حافظ کوشش کر کے پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین یا ان کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے لہو اجران، اللہ اس کے لیے 2 اجر دے گا۔ تو اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمارے سامنے تعلیم بیان کر دی۔ پھر آگے بڑھیے، ایک اور فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا۔ لوگوں، قرآن مجید کو پڑھو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا، قیامت کے دن یہ قرآن مجید سفارش بن کے آپ کے پاس آئے گی، اللہ سے جھگڑے گی اور اللہ رب العالمین سے آپ
آپ کو جہنم سے نکال کر جنت تک لے جانے کا ایک ذریعہ جو ہے قرآن مجید بنے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا القرآن شافع مشفع ومصدق ومحل مصدق ومن جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سفارش بن کے آئے گا، اللہ سے اتنا بحث کرے گا، اتنا بحث کرے گا کہ وہ آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا ہوگا، اتنی قرآن مجید بحث کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن جعله امامه قاده الى الجنہ، جو شخص دنیا میں قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گا، قرآن مجید اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ جو شخص اپنے پیٹھ کے پیچھے قرآن کو رکھے گا، چھوڑ دے گا، تو وہ قرآن جو ہے آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ قرآن مجید ایک ایسے خوبصورت شکل میں آئے گا، یجیء القرآن، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول قرآن یا رب حلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن مجید ایک خوبصورت شکل میں آئے گا، اتنا خوبصورت رہے گا، جب اس کے حساب کیا جائے گا ایک آدمی کا، تو اس وقت جو ہے ایک خوبصورت آدمی دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس آئے گا۔ وہ آدمی کہے گا میں اتنا خوبصورت آدمی کو دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ خوبصورت آدمی میری طرف آ رہا ہے۔ یجیء القرآن صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ قرآن جو ہے خوبصورت شکل میں آ رہا ہے۔ آدمی سے کہے گا حل تعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ کہ وہ کہتا ہے لا ادری، میں جانتا نہیں ہوں۔ انا الذی اسہر لیلتک، میں وہ ہوں جو تو راتوں میں کھڑ کے اللہ کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید کو پڑھتا تھا، اور بھوک کی حالت میں بھی قرآن مجید کو پڑھتا تھا، اور جو ہے راتوں جو ہے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں تو اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا، میں وہی شخص ہوں۔ تو آدمی اتنا خوش ہو جائے گا، پھر قرآن کیا کرے گا؟ یا رب حلہ، اے پروردگارہ اس کی زندگی میں جو ہے خوشیاں دے۔ پھر فیلبس تاج الکرام، اے پروردگارہ اسے ایسا کرامت والا تاج پہنا، لڑتی رہے گی اے پروردگارہ اسے کرامت والی تاج پہنا۔ پھر ثم یقول یا ربی، جب اللہ رب العالمین کرامت کی تاج اسے پہنا دے گا، پھر کہے گی یا ربی زدہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ اس کے جو ہے اس کے انعامات میں اور اضافہ فرما، اور اضافہ فرما۔ فیلبس حلۃ الکرام، اللہ اس کے جو ہے بات مان کے اور انعامات میں نواز کر دیتا ہے۔ ثم یقول، پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، پروردگارہ اس آدمی سے تو راضی ہو جا۔ پھر اللہ رب العالمین فیرضى عنہ، اللہ رب العالمین پھر اس سے جو ہے اس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے۔ فیقال له، اتنا راضی ہو جاتا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین اس قرآن کے بحث کو سن کر کہتا ہے فیقول له اقرأ، اے آدمی قرآن پڑھتا جا، ورقی، اور جو ہے تلاوت کرتا جا، ویزداد بکل آیت حسنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں مرنے کے بعد اعمال حسنہ جو بھی کرتا ہے جو ہے نیکی نہیں ملے گی، جب ختم ہو جاتا ہے انسان تو اسی وقت سے جو ہے اس کے نیک اعمال کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کہے گا کہ جنت میں ایک ایک سیڑھی چڑھتے جا، اور جو ہے جہاں تک تیرے رسائی ہوگی وہاں تک جو ہے اللہ رب العالمین ایک ایک آیت پہ ایک ایک نیکی آپ کو دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن مجید قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ کیسے بچائے گا؟ قبر کے عذاب کو، قبر میں جو ہے یہ قرآن مجید آپ کے عذاب کو بچا لے گا۔ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خصوصاً جو ہے وہ آیتیں آپ کے لیے سفارش بنیں گے اس آدمی کے لیے جو شخص جو ہے ہر دن جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اور جو ہے سورہ ملک کیا کرے گا؟ اتنا سفارش کرے گا، اتنا سفارش کرے گا، آپ کو جو ہے عذاب سے بچا لے گا، اور اتنا اللہ سے لڑے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اتنا لڑے گا آپ کا ٹھکانہ اگر جہنم میں ہے تو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، احمد ترمذی اور ابو داؤد نے اس کی روایت کیا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں جو شخص قرآن
قرآن مجید سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ہے اس پر پریں چھا دیتے ہیں، پریں بچھا دیتے ہیں اس شخص کے لیے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آسمان سے جو بھی رحمتیں نازل ہوتی، ہر رحمت میں اس شخص کا نام ہوتا ہے، اور اس شخص کا نام اللہ ہمیشہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان کی۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ابا سے سنا ہے، ان کے ابا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، عمل کرتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک نور کا تاج اسے پہنایا جائے گا۔ وہ نور کا تاج کیسا ہوگا؟ سورج کے روشنی کے برابر اس کا جو ہے نور ہوگا۔ پھر جو ہے اس کے ماں باپ کو ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا جو ساری دنیا کی قیمت بھی لگا دے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اتنا پیارا لباس، اتنا خوبصورت لباس، اتنا چمکدار لباس اللہ قیامت کے دن ماں باپ کو پہنائے گا۔ ماں باپ پوچھیں گے، اے اللہ اتنا خوبصورت لباس ہم کو کیوں پہنا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ جو تو تیری اولاد قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی اور اس پہ عمل بھی کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرات سامعین، پھر آگے بڑھیے۔ رواہ حاکم وقال صحیح، یہ حدیث جو ہے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ان شرائط کے بلبوتے پہ اتری ہے جو مسلم نے شرائط رکھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص کے زندگی میں قرآن مجید آ جائے اور جس شخص کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہو تو اس کی زندگی میں اگر کتنا بھی بڑا فتنہ آ جاتا ہے وہ اس فتنے سے بچ جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دل کو عذاب نہیں دے گا جس دل میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور فرمایا کہ اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، ایسے دل کو جہنم کے عذاب نہیں چھوئے گی۔ پھر آگے بڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اقرأ ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فإن منزلک عنده آخر آیۃ تقرأ بها۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہے گا، اقرأ ورتل ورقی، پڑھتا جا، منزل بڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل، کہ جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس طرح جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا، منزل طے کرتا جا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فإن منزلک عنده آخر آیہ، جہاں اس کی آخری آیت ختم ہوتی ہے وہی اس کی منزل ہوگی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل القرآن میں لکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کبھی داخل نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ گھر ہمیشہ محفوظ جو ہے دور رہتا ہے۔ اب آئیے سلف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، چند واقعات کو جو ہے جب ان کی فضیلت کو معلوم ہو جائے تو سلف کس طرح عمل کرتے تھے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب نماز میں کھڑ جاتے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، سورہ نساء کی تلاوت کرتے، سورہ آل عمران کی تلاوت، اتنا مشغول صحابہ بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عزیز کا عزیز المرجل، اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے جس طرح ہانڈی جو ہے گرم پانی سے جس طرح آواز آتی ہے، زیادہ پکنے سے جس طرح آواز آتی ہے اس طرح اللہ کے نبی کے سینے سے آواز آتی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا اللہ کے رسول مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر آگے بڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے اتنا روتے کہ داڑھی سب بھیگ جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرات سامعین، ایک اور آگے بڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلام کے پاس سے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی سالم یہ غلام تھا، اتنی پیاری آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اتنی پیاری آواز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ میری امت میں اور بھی قرآن مجید اچھا پڑھنے والا بنا۔ پھر جو ہے ایک اور حدیث آتی ہے، جو سب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے آسمانی فرشتے بھی آتے ہیں، بادل کے فرشتے بھی اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی ایک رات میں تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے جو ہے بادل نیچے آ رہا ہے، جیسے ہی نیچے آتا گھوڑا بدک جاتا، ان کا گھوڑا بازو باندھا ہوا تھا تو گھوڑا بدک جاتا، جیسے یہ قرآن مجید کو پڑھنے سے خاموش ہو جاتے تو پھر جو ہے گھوڑا صحیح سالم کھڑ جاتا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے، پھر جو ہے آسمان جو بادل کا فرشتہ تھا وہ نیچے اترتا تھا اور جو ہے گھوڑا پھر بھدک جاتا تھا۔ تو یہ ماجرا جو ہے صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تو قرآن
قرآن مجید کو ایسے ہی جاری رکھتا، مدینے والے بھی جو ہے اس فرشتے کو دیکھ لیتے، سارے مدینے والے اس فرشتے کو دیکھ لیتے اگر تو صبح تک جو ہے جاری رکھتا تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کو۔ تو اللہ اکبر، اتنی فضیلت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور آگے بڑھیے کہ ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا مقام تھا۔ اور آگے بڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ الاشعری کی زندگی کے بارے میں آتا ہے، جب بھی وہ صبح کرتے سب سے پہلے قرآن مجید کو جو ہے اپنا پہلا ٹارگٹ بناتے، قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ کیا ہوا؟ ابو موسیٰ الاشعری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بات کرتے اللہ وحی نازل کر دیتا تھا، جیسے ہی بات کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں تشریف تھے، تو جیسے ہی مقام مصلی ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ لو اتخذنا ذلک المقام المصلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس مقام سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اس جگہ پہ کھڑ کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی جواب دینے سے پہلے جبرائیل جو ہے ہواؤں میں تیرتے ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے نبی یہاں پہ کھڑ کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اتنا بڑا مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری شخصیت دوسرا واقعہ آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، دخل علیک البر، دیکھا کہ نیک لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں، فاجر بھی جو ہے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں دخل علیک البر والفاجر یا رسول اللہ ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور جو ہے برے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کیا ہی اچھا ہوتا کہ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیتے۔ اللہ کے نبی ابھی کہے بھی نہیں تھے، سنے بھی پورا مکمل طور پر سنے ہی نہیں تھے، جبرائیل علیہ السلام جو ہواؤں میں تیرتے ہوئے پردے کا حکم لے کر آ گئے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابا کا عمل کیا ہے؟ جیسے ہی بات کرتے اللہ رب العالمین قرآنی شکل جو ہے نازل کر دیتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا دخل البیت، میرے باپ جو ہے جب فجر کی نماز پڑھتے دعا پڑھ کے میرے گھر کو داخل ہوتے، اذا دخل علیک البیت، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ونشر المصحف، قرآن مجید کو کھول دیتے، وقرأ فیہ، پڑھتے رہتے جب تک چاش کا وقت نہ آ جاتا، اس وقت تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ حضرات میری اور آپ کی زندگی کہاں ہے؟ رات کو جو ہے سوتے ہیں تو ایک فلم دیکھ کے سوتے ہیں، اور جو رات کو سوتے ہیں ایک سیریل دیکھ کے سوتے ہیں، اور ریموٹ کے لیے رات سے ہی لڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں آج ایسا ہے کہ راتوں سے جو ہے ریموٹ لڑتے ہیں اور ریموٹ کو لے کے جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لا ینام ولا سواک، اللہ کے نبی سوتے نہیں تو اس وقت تک مسواک اپنے تکیے کے نیچے نہ آ جاتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث الناس ما ماتوا، لوگوں یاد رکھو کہ جس حالت میں تمہاری موت ہوگی قیامت کے دن اسی حالت میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہماری حالت فلم دیکھتے ہوئے اگر انتقال کر جائے، سیریل دیکھتے ہوئے اگر انتقال کر جائے، گانے سنتے ہوئے اگر انتقال کر جائے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا صورت دکھائیں گے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں، انسان سکون کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے زندگی میں سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ سکون کیسے ملتا ہے؟ یہ سکون قرآن مجید کے ذریعے ملتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی لاستحی انا لا انظر الی فی احد واحد، لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا دن کوئی ایسا ایک دن بھی گزر نہ جائے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرا ہو۔ کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری اتنا پابند تھے قرآن مجید کے، کہہ رہے ہیں کہ میرا دن کوئی ایسا گزر نہ جائے جس میں میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا ہو، وہ دن میرے لیے شرمندہ ہے اور یادگار بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جس طرح جو ہے ایک دوا کھانے سے آپ کے جسم کی جو ہے بیماری دور ہو سکتی ہے، تو روح کی بیماری کون دور کرے گا؟ روح کی بیماری جو ہے کون دور کرے گا؟ یہ قرآن مجید کرے گا۔ امام شافعی اور
امام احمد بن حنبل. امام احمد جو ہے امام شافعی کے شاگرد ہیں, جو ایک مرتبہ جو ہے امام شافعی کو دعوت دے رہے ہیں. امام احمد بن حنبل, امام شافعی جو ہے ان کی دعوت کو قبول کر کے گھر کے پاس آ رہے ہیں. گھر کے پاس آنے کے بعد جو ہے یہ کھانا کھائے. اتنا لذیذ تھا کھانا, اتنا عمدہ تھا کہ امام شافعی اتنا کھانا کھاتے تھے, اس وقت اتنا زیادہ کھانا کھا لیے, ان کی تہجد چھوٹ گئی. تو اس وقت جو ہے امام احمد بن حنبل کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ کھانا کس نے پکایا؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری 2 بچیاں پکائی. تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے میں اتنا لذیذ تھا؟ میں نے زندگی میں اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری بچیاں جیسے ہی کھانا پکانا اسٹارٹ کرتے ہیں, اسی وقت سے لے کر ایک منزل پورا کھانا پکانے تک ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے. ایک منزل 6 پارے پہ مشتمل ہے, ایک منزل 6 پارے پہ مشتمل ہے. صرف کھانا پکانے کے دوران جو ہے 6 پاروں کی تلاوت ان کے بیٹیاں کر لیتے تھے. پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے پاس ان کے شاگرد آئے, بیٹھے, کہنے لگے کہ امام شافعی ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں قد شغلکم الفقہ عن القرآن, قرآن کو فقہ نے آپ کو ایسا مشغول کر دیا ہے, قرآن مجید کی طرف آپ نہیں آ رہے ہیں. پھر جو ہے حضرت امام شافعی کا معمول تھا جیسے عشاء کی نماز پڑھتے, اس کے بعد سے لے کر قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان تک پڑھتے تھے. جیسے ہی اذان سنتے فما اطبقہ عن الصباح علی الصباح, کہتے ہیں کہ اللہ اس اذان کو کچھ اور دیر کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں اور قرآن مجید کو پڑھ لیتا. یہ تھی صحابہ اور جو ہے تابعی, ان کے دور میں جو ہے قرآن مجید کے فضیلت کو جانتے ہوئے اس طرح جو ہے پڑھتے تھے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں راتوں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے, صبح میں جو ہے احادیث کا کام کرتے تھے. اور جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں جو ہے نماز پڑھ کے قرآن مجید, جیسے سارے لوگ سو جاتے وضو کرتے, پھر قرآن مجید کی تلاوت میں ایسا مشغول ہو جاتے تھے, اس طرح مشغول ہو جاتے, اذان سننے کے بعد قرآن مجید کو بند کرتے تھے. اور جو ہے اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دنوں میں جو ہے قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. یہ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے زندگیاں ہیں. ایک اور واقعے کے ذریعے میں آپ کو بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ہے یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا, لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش تو ہوگی, بتائیے کہ اس خواہش کو آپ کے مرنے کے بعد ہم لوگ پورا کریں گے. تو اس وقت امام یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں استحد من الدنیا شیئین, مجھے جو ہے 2 چیزوں کی طلب ہے, 2 خواہشیں ہیں. کیسے؟ بیتن خالیہ, ایک ایسا گھر خالی ہو, وہ مصحفن جیدہ, ایک اچھا قرآن جس کا نسخہ اچھا ہو, ونشر فیہ الذی یقرأ فیہ, اس میں جو ہے بیٹھتا ہوا قرآن مجید کو پڑھتا ہوا میری موت آ جائے. تو اس طرح جو ہے یحییٰ بن معاذ کے بارے میں آتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو امام ابن تیمیہ جو ہے ہنس رہے ہیں. پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ جیل میں گئے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں, کس لیے آپ ہنس رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے باہر رکھا تھا تو میں علمی میدان میں اتنا مشغول تھا, قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا تھا. اللہ نے مجھے ایک موقع دیا, جیل میں بیٹھ کے میں قرآن مجید کو پڑھنے کا اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے, اس لیے میں جو ہے خوش ہوں, اس لیے میں ہنس رہا ہوں. پھر جو ہے ابی بکر بن ابی شیبہ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, مرنے کا وقت تھا, انتقال کرنے کا وقت تھا. بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں ادھر آؤ بیٹا, کہتے ہیں کہ اس گھر کو جو ہے میں نے حلال پیسوں سے بنایا ہے, اس گھر کو میں نے حلال پیسوں سے بنایا ہے, کبھی میں نے حرام کام اس میں نہیں کیا, کبھی میں جان بوجھ کے اور جو ہے تنہائی میں بھی اس گھر میں بیٹھ کر گناہ نہیں کیا, لہٰذا تو بھی اس گھر میں گناہ نہ کرنا. پھر جو ہے ایک پلر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ پلر دیکھ رہا ہے؟ ہاں ابا جان میں دیکھ رہا ہوں, بتائیے کیا ہے؟ اس پلر کے نیچے میں نے 1000 سے زائد قرآن مجید کو ختم کیا ہے, لہٰذا میری وراثت کو باقی رکھنے کے لیے تو بھی اس پلر کے نیچے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہنا. اللہ اکبر. تو اتنے سب چیزیں جو ہے سب ہمارے سامنے موجود ہے. اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے, ایک مرتبہ ہنس بھی رہے, ایک مرتبہ رو بھی رہے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہنس بھی رہے رو بھی رہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کی توفیق دے دی. اگر قرآن مجید, اگر میں مسلمان نہ ہوتا
ہوتا تو جو ہے میں جہنم میں جاتا، اور مجھے قرآن مجید نہ ملتا تو میں جہنم میں جاتا، اور ہنس اس لیے رہا ہوں یہ قرآن مجید مجھے جو ہے جہنم سے بچا لیا اور مجھے جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ سب واقعات جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ میں آپ کے سامنے ایک ہی بات آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے آپ صرف 2 صفحے پڑھیے، نماز سے 5-10 منٹ پہلے آ جائیے، 2 صفحے پڑھیے، 2 صفحے پورے قرآن میں 640 پر 5 صفحے ہیں، 2 صفحے پڑھنے سے آپ کے 2.5 مہینے میں جو ہے ایک قرآن ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کم سے کم اتنا کریے، اتنا زیادہ نہیں، کم سے کم جو ہے 2 صفحے نہ ایک نماز سے پہلے، تو دن میں 10 صفحے ہوتے ہیں، اب آپ جو ہے جو بھی اس حساب کر لیں تو 60 پر 5 دن جو ہے اس سے زائد ہوتے ہیں، تو جو ہے 2 مہینے اور 2.5 مہینے کے اندر آپ کی قرآن ختم ہو جاتی ہے۔ یہی پیغام میں آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی تربیت کر دے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے، اور جنت میں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارا داخلہ فرما دے، آمین۔